دوستو آج ہم آپ کو یورپ کے ایک ایسے حیرت انگیز ملک کی سیر کروائیں گے جہاں قدرت نے اپنے تمام حسن کے خزانے بکھیر دیے ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ناروے کی، جس دنیا کا سب سے خوشحال، پرامن اور خوبصورت ملک مانا جاتا ہے۔ ناروے ناردرن سی کے بالکل اوپر سویڈن، فن لینڈ اور رشیا کے ساتھ بارڈر شیئر کرنے والا دنیا کا 5واں سب سے امیر کنٹری ہے۔ اتنا امیر کہ اس کی 25% آبادی ملینئر ہے، 7th ہیلتھسٹ کنٹری اور دنیا کا سب سے زیادہ ڈیموکریٹک ملک۔ کسی بھی ملک کی خوشحالی ناپنے کے لیے جو بھی انڈیکیٹر ہوتے ہیں، ناروے ان سب میں ٹاپر ہے۔ لیکن ناروے ہمیشہ ایسا نہیں تھا۔ 18ویں صدی کے آخر میں مشہور اکانومسٹ تھامس مالتس نے برف سے ڈھکے ہوئے ناروے کا دورہ کیا تو اس نے ایک ایسا ملک دیکھا جس کی قوم تھوڑی بہت کھیتی باڑی کر کے اپنا پیٹ پالتی تھی۔ ایک ایسا پہاڑی ملک جس میں سفر تقریباً ناممکن تھا، قصبے دور دراز اور الگ تھلگ تھے اور ان کے شہری بہت کم تعلیم یافتہ تھے۔ اس ملک میں 6 مہینے سردیاں رہتی تھیں، جس کی وجہ سے زراعت انتہائی مشکل تھی اور لوگ بمشکل 2 وقت کی روٹی پوری کرتے تھے۔ تھامس کے ناروے سے جانے کے بعد ناروے کے حالات مزید خراب ہو گئے۔ ناروے کی اکانومی بالکل تباہ ہو گئی، پورے ملک میں قحط پھیل گیا اور لگتا یہی تھا کہ اب یہی غربت ناروے کا مقدر رہے گی۔ تو پھر اتنا بڑا بدلاؤ کیسے آیا؟ کیسے ناروے اتنا ڈیولپ اور امیر ملک بن گیا؟ آئیں جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ وہ سارے کنٹریز جن کے پاس دنیا کے 85% آئل ریزروز ہیں، سعودی عرب، عراق، ایران، کویت، یو اے ای، لیبیا، رشیا اور وینزویلا ہے، لیکن ان کا کمبائنڈ جی ڈی پی پوری دنیا کے جی ڈی پی کا صرف 8% ہے اور ان میں سے کوئی بھی کنٹری دنیا کے ٹاپ 10 ریچسٹ کنٹری کی لسٹ میں نہیں آتا۔ دوسری طرف ناروے دنیا کا 13 لارجسٹ آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہے، لیکن وہ کوالٹی آف لائف کے لحاظ سے دنیا کا چوتھا بہترین ملک ہے۔ کیا وجہ ہے کہ یہ کنٹری اتنا آئل پروڈیوس کرنے کے باوجود لیونگ سٹینڈرڈ میں ناروے قریب بھی نہیں ہے؟ اس کی وجہ ہے وہ فینومینا جسے اکانومسٹ کہتے ہیں آئل کرس۔ تیل کا یہ مسئلہ ہے کہ یہ بالکل لاٹری جتنے جیسا ہے۔ تیل نکلنے کے بعد راتوں رات قوموں پر پیسہ برسنے لگتا ہے، مگر ملک کے حکمران ان پیسوں کو ٹیکس کم کرنے اور اخراجات بڑھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آئل انڈسٹری اس ملک کی باقی انڈسٹری پر چھا جاتی ہے۔ جیسے جیسے یہ کنٹری آئل ایکسپورٹ کرتے ہیں، ان کی لوکل کرنسی کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوتا ہے، جس سے اس ملک کی شہریوں کے لیے امپورٹنٹ چیزیں خریدنا آسان ہو جاتا ہے اور نتیجتاً اس ملک کی لوکل انڈسٹری سفر کرنے لگ جاتی ہے۔ جیسے جیسے لوکل کمپنیز بند ہونے لگتی ہیں، ملک میں بے روزگاری بڑھنے لگتی ہے، پیسہ صرف چند لوگوں کے ہاتھ میں رہتا ہے اور عوام اور عام آدمی میں غصہ بڑھنے لگتا ہے اور یہی غصہ لے جاتا ہے پروٹیسٹ اور ایونچولی تباہی کی طرف۔ اور یہی ہوا لیبیا اور وینزویلا کے ساتھ۔ لیکن اس آئل کرس نے ناروے کو افیکٹ کیوں نہیں کیا؟ اصل میں 19ویں صدی میں ناروے کی ساری اکانومی سی ٹریڈ سے چلتی تھی۔ زبردست گولڈ لوکیشن ہونے کی وجہ سے ناروے سے ٹمبر اور مختلف منرلز سمندری جہازوں کے ذریعے یورپ اور ایشین کنٹری کو جاتے تھے۔ سن 1900 کے شروع میں ناروے دنیا کا سب سے بڑا تجارتی بیڑا بنا چکا تھا، جس کی وجہ سے ناردرن سی کا تقریباً 30% ٹریڈ ناروے کنٹرول کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا کام جو ناروے نے کیا وہ تھا پارلیمنٹری سسٹم بنانا، جس کا بنیادی مقصد تھا کہ سیاسی طاقت اور پیسہ کسی ایک آدمی یا پارٹی کے ہاتھ میں نہ آ جائے۔ ناروے کو قدرت کی طرف سے ایک اور فیور بھی ملا تھا اور وہ سستی ہائیڈرو الیکٹریسٹی جنریشن کا پوٹینشل۔ لیکن اس وقت ناروے کی 75% ہائیڈرو پاور جنریشن کمپنیز غیر ملکی تھیں اور یہ چیز ناروے کی حکومت کو کافی کھٹک رہی تھی۔ انہوں نے آخرکار فیصلہ کیا کہ ناروے کے نیچرل ریسورسز کو صرف نارویجین ہی اون کریں گے۔ اس سلسلے میں 1940 میں ناروے کی حکومت نے ایک بل پاس کیا جس میں فورن کمپنیز کو ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کی اونرشپ سے روک دیا گیا۔ اس دوران ریلوے، سڑکوں اور ٹرانسپورٹ کا جدید نظام آنے سے ناروے کی لوکل انڈسٹری کو مچ نیڈڈ بوم مل گیا۔ 1945 سے 1970 کے دوران ناروے کی جی ڈی پی گروتھ 3.3 تھی۔ دنیا میں سب سے زیادہ ٹیکس ناروے میں تھا، مگر ٹیکس کا بڑا حصہ گورنمنٹ ایجوکیشن، لوگوں کی ویلفیئر اور لوکل انڈسٹری کو سپورٹ کرنے پر خرچ کر رہی تھی۔ 1965 تک ناروے میں ان امپلائمنٹ نہ ہونے کے برابر تھی۔ ناروے اب یورپ کے باقی دیشوں کے برابر آ چکا تھا، مگر ابھی بھی اس لیول پر نہیں تھا جس پر آج ہے۔ لیکن یہ سب اب فائنلی بدلنے والا تھا۔ 1959 میں نیدرلینڈ میں نیچرل گیس کے ذخائر دریافت ہوئے اور اسی دوران ماہرین میں یہ اسپیکولیشن شروع ہوگی کہ ناردرن سی کے نیچے بھی آئل ریزرو ضرور ہوں گے۔ 1966 میں فلپ پیٹرولیم نامی کمپنی نے ناردرن سی میں آئل کی کھوج کے لیے ڈرلنگ شروع کر دی۔ تقریباً 2 سال تک ڈرلنگ کے باوجود کوئی آئل ریزرو دریافت نہ ہو سکا۔ سب لوگ مایوس ہو گئے۔ فلپ پیٹرولیم نے ایک آخری ٹرائی کرنے کی ٹھان لی۔ اس دفعہ فل ڈیپ ڈرلنگ شروع کی گئی اور آخرکار 1969 میں ناردرن سی کے نیچے بہت بڑے آئل ریزرو دریافت ہو گئے۔ اگلے 10 سال سے بھی کم عرصے میں ناروے کی آئل پروڈکشن دنیا میں کسی بھی ملک سے زیادہ ہو گئی اور آئل سیکٹر نے ہزاروں جابز کریٹ کرنا شروع کر دی۔ مچھلی پکڑنے والے شہر اب پیٹرولیم پاور ہاؤسز بن چکے تھے، بلینز آف ڈالر آنا شروع ہو گئے تھے اور ناروے کی تقدیر بدل گئی۔ لیکن یہ تو مڈل ایسٹرن کنٹریز کے ساتھ بھی ہوا تھا، تو پھر ناروے نے ایسا کیا ڈفرنٹ کیا؟ ناروے کی گورنمنٹ آلریڈی یہ بل پاس کر چکی تھی کہ نیچرل ریسورسز پہ کسی ایک پارٹی یا آدمی کا کنٹرول نہیں ہوگا اور اس سے ہونے والی تمام انکم صرف لوگوں کی ویلفیئر پر خرچ ہوگی۔
ٹمبر، پیپر، میٹلز اور دوسرے منرلز کی ایکسپورٹ میں بھی ناروے دنیا میں لیڈنگ پوزیشن پر آ گیا اور پھر دنیا کے ڈیولپ ترین ملکوں کی لسٹ میں ٹاپ پر آ گیا۔ جو نیچرل ریسورسز ناروے کو حاصل تھے وہ کئی اور ممالک کو بھی حاصل ہیں، لیکن وہ ناروے کی طرح سکسیس ریپلیکیٹ نہیں کر سکے۔ فرق ہے ریئل ڈیموکریسی کا، لانگ ٹرم پلاننگ کا اور اپنی قوم کے ساتھ سنسیئر ہونے کا۔ اگر سب کانٹیننٹ کی بات کریں تو شاید انڈیا اور پاکستان نیچرل ریسورسز میں نارویجن سے زیادہ خوش قسمت ہوں، لیکن پولیٹیکل انسٹیبلٹی، شارٹ ٹرم پلاننگ، کرپشن اور ایجوکیشن پر فوکس نہ ہونے کی وجہ سے آج دونوں ملک شدید سوشل اور پولیٹیکل ایشوز کا شکار ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور اگین ہم نے ابھی بہت سے انٹرسٹنگ ٹاپکس پہ ویڈیو بنانی ہے تو آپ کی سپورٹ بہت ضروری ہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔